حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد. اتنے سارے علماء کی موجودگی میں بیان کرنا رہنا بھی سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ بڑوں کا مشورہ تھا اس لیے جو بچے پڑھ رہے میرے ذہن میں ایک بات یاد ہے کہ میں نے کوئی بات میں آپ کے سامنے دوہرا دیتا بچے آپ توجہ میری طرف رکھیں، سارے ساتھی جو بیٹھے توجہ میری طرف رکھیں. آج سے 2-3 سال پہلے حرمین شریفین عمرہ کے لیے جانا ہوا تھا. دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً عرصہ 50 سال سے ہمارے پاکستان کے استاد حضرت قاری احمد بشیر صدیق صاحب 50 سال جو وہاں پر علم قرات علم تجوید مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھا ہے اور بڑے بڑے ائمہ حرمین کے وہ استاد اور 17 جو قرات ہوتی ہے قرآن کے الگ الگ جو روایتیں ہیں پڑھنے جتنے بھی راوی ہیں ہر راوی پہ انہیں کتاب امام ورش ہیں، امام نافع ہیں، امام ابن کثیر ہیں رحمۃ اللہ علیہ، سب کے زندگی پر اور سب روایت پر انہوں نے کتاب لکھی. تو ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے میرے سے کچھ باتیں کی اور بھی کچھ ساتھی وہاں پر تھے طلباء پڑھنے والے. ایک نصیحت سی تھی تو وہی میں بچوں کا چونکہ قرآن پاک حفظ ہوا اور تجوید والے دعا سلام دعا ہوئی، والد صاحب نے پوچھا. اس کے بعد میرے سے سوال پوچھا اور جب پاکستان سے کچھ علماء ہیں ان سے بھی پوچھا. جو سوال انہوں نے میرے سے کیا میں وہ سوال آپ سے دعونا چاہتا ہوں. ان کا سوال تھا کہ آج مسلمانوں کی ذب و حالی کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان ہر جگہ زوال کا شکار کیوں؟ اگر انگلش میں کہا جائے تو ڈاؤن فال آف دس امت یا ڈکلائننگ آف دس امت، خاص کر کے بر صغیر پاک و ہند میں پوری امت جو ہے زوال کا شکار کیوں ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ پتہ ہو اس کا جواب ہے؟ مولانا ذاکر صاحب جی مولانا عابد صاحب کا جواب جو ماشاءاللہ درست ہے. میں نے بھی اسی طرح ایک جواب دیا اور علماء تھے طلباء تھے سب نے اپنا اپنا ایک جواب دیا. انہوں نے کیا بات کی کہ آپ کا جواب درست ہے لیکن آپ کا جواب پورا نہیں. کئی سارے لوگ تھے. پھر میں نے کہا کہ مولانا آپ اس طرح کریں کہ آپ بھی اس بات کا جواب دیں. کوئی نماز عشاء کا وقت بھی ہونے والا تھا تو اب مولانا نے کیا بات کی وہ آپ کو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل. نمبر 1 مسلمانوں کی ذب و حالی کی وجہ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان زوال کا شکار کیوں ہوئے؟ کیونکہ 99% امت آج اس وقت حلال نہیں کھا رہا. اور یہاں پر میں اپنی بات نہیں کرتا چلتا ہوں، ساتھی میرے سے ناراض نہ ہونا اس بات پہ. ہانگ کانگ میں خاص کر کے اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ شاید نہیں ہوگا کہ 99% ہمارے بچے ہانگ کانگ میں حلال نہیں کھاتے. اور اگر یہ بھی کہتا چلوں کہ بعض اوقات والدین خود ہی بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، میری بات پہ ناراض نہیں ہوں.
فرمایا کہ ایک تو ہوتا ہے پکا ہوا حرام، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کی آمدنی ہی حلال ہے۔ اب وقت مختصر ہے، حالات بھی آپ کے سامنے، میں اس پر لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یا ایھا الرسول نہیں کہا، یا ایھا الرسل، رسول کی جمع، کلوا من الطیبات، حلال پاک طیب کھاؤ، واعملوا صالحا، اور پھر نیک اعمال کرو۔ گویا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے آپ کے حلال کھانے کی شرط رکھی گئی۔ اب ایک طرف 5-10 کلو بریانی کی دیگ پکی ہوئی ہو، اور اگر اس کے اندر ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے تو کوئی کھائے گا؟ ایک قطرہ کوئی ڈال۔ تو آج میں اور آپ جو عبادتیں کرتے ہیں، یہ بچے محنت کرتے ہیں، استادوں کی محنت ہوتی ہے، اور اگر ایک قطرہ یا ایک لقمہ حرام کا چلا گیا، ساری محنت برباد۔ تو جو ہوگے وہی کاٹو گے، جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے نا کہ you are what you eat۔ بچہ اگر قرآن پڑھنے والا ہے، آج والدین شکایت کرتے ہیں کہ استاد جی بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اس کا دماغ اس چیز پر جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی، کمزور ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز وہ مولانا حضرت حافظ قاری محمد احمد بشیر صدیق صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس جب کوئی شکایت لے کے آتا ہے تو میں سب سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ اس والد سے کہ تیری آمدنی کیا ہے، کہاں سے ہے تیری آمدنی، تیرا ذریعہ معاش کیا ہے۔ اس کے بعد میں اس کو پھر بتاتا ہوں کہ تیرے بچے کی نافرمانی کی اور کمزور ہونے کی وجہ کیا ہے۔ کچھ تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جب امام وحی سے شکایت کی کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یؤتی لعاصی۔ کہ امام وکیع نے مجھے کہا کہ یہ علم جو ہے یہ اللہ کا ایک نور ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نور ایک گنہگار کو ملے؟ تو جب امت حرام کھا رہی ہو، دیکھیں حلال کھانے سے نور آتا ہے جسم کے اندر، اس کی برکت محسوس ہوتی ہے، آپ کا عبادت میں دل لگے گا، آپ کا ذکر و اذکار میں دل لگے گا، آپ کے بچے آپ کے سامنے قرآن پڑھنے والے بنیں گے۔ لیکن اگر حرام نہ کھائیں، ہمارے بچے حرام کھائیں، اس کا اثر آپ کو اس دنیا میں نظر آئے گا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حرام نہیں کھاؤں اور میرے پر کوئی پریشانی نہ، میرے بچے میرے سامنے نافرمان؟ اللہ کا علم آپ کو کیسے ملے گا جو اللہ کا علم ہے؟ پھر فرمایا دوسری بات جو مولانا بھی کہہ رہے ہیں کہ اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یقین سے، ایمان سے میں اور آپ اتنے بیٹھے ایک رمضان گزر گیا، دوسرا رمضان آنے والا ہے، کتنوں کے گھروں میں قرآن پاک کے اوپر دھول مٹی لگ گئی۔ اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا اور قرآن کا صحیح حق ادا نہیں کیا۔ میرے الفاظ نہیں، بزرگوں کے قاری صاحب کے الفاظ تھے کہ میں 30-40 ملکوں میں گیا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں، کہتے ہیں کہ 90% لوگوں کا میں نے جو قرآن سنا ہے، 90% 30-40 ملکوں کا میرا تجزیہ ہے کہ 90% لوگوں کی سورہ فاتحہ ہی غلط ہے۔ جو 50 سال سے مسجد نبوی میں علم و تجوید اور قرات پڑھا کہ 90% لوگوں کی سورہ فاتحہ ہی غلط ہے۔ اور اس کی مثال دیکھا، پوچھا آپ کا نام کیا ہے، میرا نام بتایا، ساتھ بیٹھے والے مولانا سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، آپ کسی کا نام ناصر تھا، کسی کا
کہ آپ کا نام ناصر ہے، میں اگر آپ کو کسی اور طریقے سے بلاؤں، اس کا نام کچھ اور ہے، میں اس کو اگر نام بگاڑ کے بلاؤں تو کیا وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اور ناراض ہوگا ظاہری بات ہے۔ تو جب اللہ کا قرآن آپ صحیح طریقے سے پڑھ ہی نہیں تو اللہ کی ذات آپ سے کیسے بھول سکتے ہیں؟ مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت قاری محمد اویس صاحب جنہوں نے یہاں پر محنت کی اس کی کہ بچے ماشاءاللہ تجوید سے قرآن پڑھا۔ تو فرمایا کہ پھر بتایا کہ قرآن پاک کے 3 حق۔ نمبر 1 قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا۔ نمبر 1 توجہ میری طرف رکھیں ساتھی۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر مسلمان کے اوپر 3 حق ہیں۔ نمبر 1 قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، جس طرح اللہ کے رسول کے صحابہ نے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پڑھا اور ان سے چلتے ہوئے ہم تک آیا، اسی طریقے سے پڑھنا تجوید کے ساتھ۔ یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ میں بات کر رہا تھا حضرت قاری اویس صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بچوں کو تجوید سے پڑھا۔ اور نمبر 2 میں فرمایا کہ قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد پھر صحیح طور پر اس کو سمجھنا کہ اللہ کا قرآن ہم سے کیسا کیا ہے۔ اور پھر تیسری بات فرمائی کہ قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ سمجھنے کے بعد اب اس پر عمل کرنا۔ اور جس طرح باقی لوگوں نے پھر اور باتیں کی کہ امت کی زبو حالیوں کی وجہ کیا ہے، امت کیوں زوال کا شکار ہوئی، اور جواب دے کر آخری بات فرمائی، میں بھی کوئی کی بات کیا انہی کی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ امت جو ہے وہ فرقہ واریت کے اندر پڑ گئی۔ فرقہ واریت کے اندر پڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنے کے اندر، فتنہ فساد کے اندر پڑ گئی، اور اللہ کو جھگڑا پسند نہیں۔ اس کی وجہ اختلاف ہر کسی کا ہوتا ہے، میرا قاری اویس صاحب سے ہو سکتا ہے، مفتی صاحب سے ہو سکتا ہے، تو لیکن جھگڑا فتنہ فساد کرنا۔ اور اس کی مثال دے کے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ابھی رمضان المبارک انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ اس کی ایک رات آتی ہے لیلۃ القدر، عظیم الشان مقدس رات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو آخری تاک رات میں تلاش کرو۔ علماء بیٹھے ہیں اس کی تصدیق کریں گے کہ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے بارے میں بتایا گیا، ایسے ہی نمونہ کہ بتایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے باہر تشریف آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان کی لڑائی، ان کا جھگڑا اللہ کو اتنا ناپسند ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کی تاریخ بلا دی۔ یہ حضرت نے اس کی مثال دیکھی کہ اتنی عظیم الشان رات، مقدس رات اللہ نے اپنے نبی سے بلا دی کہ جس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کو جھگڑا نہیں پسند۔ تو نمبر 1 کیا کہا کہ امت حلال نہیں کھائی، اس کی وجہ یہ ہے امت آج حرام تو چھوڑو، جو مشکوک چیزیں اس کو بھی نہیں چھوڑی۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑا۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ آپس کے لڑائی جھگڑوں کے اندر، فتنہ فساد، فرقہ واریت کے اندر اتنے ہم آگے نکل گئے جس کی وجہ سے آج بر صغیر پاک و ہند کے اندر مسلمان جو ہیں وہ زوال۔ اور پھر فرمایا
پھر پوچھا کہ تربیت آپ کس کو کہتے ہیں، تربیت کیا ہے؟ کسی نے پھر بتایا تربیت یہ ہوتی ہے، تربیت اس طرح ہوتی ہے۔ کہا نہیں، تربیت ایسی ہوتی ہے کہ جو نوجوان بچے آپ کے پاس پڑھنے آتے ہیں ان کی تربیت کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا اللہ کے اوپر کیا حق ہے، پھر ان کو یہ بتایا جائے تمہارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا کیا حق ہے، اولیاء کا کیا حق ہے، پھر ماں باپ کا کیا حق ہے، پھر پڑوسیوں کا کیا حق ہے، پھر تمہارے استادوں کا کیا حق ہے، حلال و حرام کی تمیز ان کو سکھائی جائے۔ کہا کہ یہ ساری چیزیں جب آپ ان کو سکھاؤ گے اس کے بعد صحیح معنوں میں تربیت، جس کو تربیت کہا جاتا ہے، تربیت ان کے اندر آئے گی، اور پھر یہ صحیح معنوں میں اگر یہ لوگ نکل کے ان ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے جہاں پر میں اور آپ آج برے صغیر پاک و ہند میں جب ہم جاتے ہیں ہم کوئی کام بنا پیسے کے نہیں کروا سکتے، پیسے بھی ہم ان کو دیتے ہیں اور پھر باہر آ کر ہم گالیاں بھی ان کو ہی دیتے ہیں کہ دیکھو بغیر پیسے کے میرا کام نہ ہوا۔ فرمایا کہ آپ اصل میں غلطی یہ ہماری خود ہے، ان لوگوں کی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو بچپن سے سکھایا ہی نہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس آنے والے طلباء تربیت ایسی سیکھتے ہیں تو کل یہی جا کر جب ان کو پتا ہوگا کہ میرے ماں باپ کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، جو میرے ساتھ غیر مسلم رہنے والے ان کا کیا حق ہے، جب ان کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی اور یہ جب ایسے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے تو پھر کام صحیح معنوں میں ہوگا۔ پھر اگر اسلامک سکولز بھی بنیں گے وہ صحیح معنوں میں بنیں گے، پھر وہ یونیورسٹیز بنیں گی وہ صحیح معنوں میں بنیں گی۔ اس کی مثال سے دیکھتے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کہ برٹش راج کے وقت جب انگریزوں کی حکومت تھی، ہندوؤں اور مسلمانوں کا آپس میں ایک زمین کے حوالے سے جھگڑا ہوا، شاید آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا ہوگا کہ ہندو کہتے تھے کہ یہ زمین ہماری، مسلمان کہتے تھے کہ زمین ہماری ہے، جھگڑا ہو گیا۔ اب معاملہ کورٹ تک چلا گیا تو ہندوؤں نے کہا کہ ہم ایک بندے کو بلاتے ہیں کہ اگر اس نے فیصلہ کر دیا تو پھر ہم بات مان لیں گے زمین کس کی جگہ ہے۔ تو فیصلے کے لیے کس کو بلایا گیا ہے؟ مفتی الہی بخش ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس وقت کے ہندو بھی مسلمانوں کو معتبر سمجھا کرتا ہے۔ آج سوچو کہ گواہی کے لیے کافر رحمت بھی بلائے، ہندوؤں نے کہا کہ مفتی الہی بخش ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا جائے، ان سے بات کی ہے، وہ جو بات کہیں گے ہم دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے۔ اب مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو مسلمان تو خوش ہو گئے کہ مسلمان آیا ہے، مسلمانوں کے حق میں بات کرے گا، نعرے مارنے لگ گئے، سب کچھ خوشی کا اظہار کرنے لگ گئے۔ اب جب مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ آئے اور جج کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ زمین جو ہے یہ ہندوؤں کی ہے۔ اب مسلمان تو پریشان ہو گئے اور ہندو خوش، اب ہندوؤں کی باری اور آگے نعرے لگانے کی وہ خوش ہوئے۔ تو جج نے جو انگریز تھا اس نے کیا لکھا کہ آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ اب مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس اخلاص کو دیکھا، ان کی اس جذبے کو دیکھا، وہ ہندوؤں نے جتنے بھی ہندو تھے وہ حضرت مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہا کہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوتا، ہم جتنے کے جتنے ہیں ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سارے مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان بننے کے بعد اب اس جگہ جو زمین کی لڑائی تھی اب اس جگہ کو ہم مسجد بنائیں گے، چنانچہ وہ جگہ مسجد بنے۔ تو ان لوگوں نے رہنا سکھایا، تربیت دی، آگے لوگوں کو تربیت سکھائی۔ تو یہ وہ حضرت قاری صاحب کی جو مسجد میں آپ 50 سال سے پڑھا رہے ہیں، یہ بھی ایک نصیحت بات شاید تو کوئی اور کرتی تھی، لیکن بچے پڑھ رہے تھے، تربیت سے جب پڑھ رہے تھے میرے ذہن میں بات آ گئی، میں نے کہا وہی بات میں حضرت کی دہراتا چلتا، شاید اس میں آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی بچوں کا قرآن پاک ختم ہوا، ناظرہ
حفظ تدبیر اللہ تعالیٰ ان سب کو پڑھنے کی اور آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ علی صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے, دیگر اساتذہ کرام کی اللہ تعالیٰ کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے مولانا صاحب جو اپنے خیالات کا اعلان فرما رہے تھے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.